جو آیت تھی جس سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا، ذکرہم بایام اللہ، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ پوری آیت یہاں سے شروع ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر کے بنو اسرائیل کے بیچ بھیجا، کس لیے کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ موسیٰ آپ اپنی قوم کو تاریکی سے روشنی کی طرف نکال کر کے لائیں۔ بات یہاں سے چل رہی، ہم نے موسیٰ کو ان کی قوم کی طرف نشانیاں دے کے بھیجا، کیوں؟ اس لیے کہ اخرج قومک من الظلمات الی النور، آپ اپنی قوم کو ان نشانیوں کے ذریعے سے تاریکی سے روشنی میں لے آئے۔ تاریکی، شرک کی تاریکی سے توحید کی روشنی میں، کفر کی تاریکی سے ایمان کی روشنی میں، معصیت کی تاریکی سے طاعت کی روشنی میں، غفلت کی تاریکی سے ذکر کی روشنی میں، ما سوی اللہ کی محبت اپنے دل میں بسانے کی تاریکی سے صرف اللہ کی محبت اپنے دل میں سمانے کی روشنی۔ ہم نے موسیٰ کو یہ آیات دے کر کے بھیجا کہ آپ اپنے قوم کو ان تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی میں لائیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اور اس تاریکی سے نکالنے کے لیے، روشنی کی طرف لانے کے لیے آپ اپنی قوم کو اللہ کے ایام یاد دلائیں۔ اپنی قوم کو اس سے نکال کر کے تاریکی سے روشنی کی طرف لانے کے لیے اللہ کے ایام یاد دلائیں۔ ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، پھر کوئی دن اللہ کی طرف منسوب کیسے ہوا؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ پوری روح زمین اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالی مکان میں متمکن ہونے سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود مساجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، کعبہ مکرمہ کو بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ پوری روح زمین تو بنائی ہوئی اللہ پاک کی ہی ہے، مگر اس پوری روح زمین سے زمین کا یہ حصہ جہاں پہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کو اللہ کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی صورت نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی صورت پہ حضرت آدم کو پیدا فرمایا، یعنی جو صورت اللہ کو پسند تھی، محبوب تھی، اس صورت پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہونے کے ناطے کلام اللہ ہے، اس میں تفریق کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے۔ بعض سورتوں کو قرآن کا قلب کہا گیا ہے، یعنی قرآن ہونے کے ناطے سب قرآن ایک ہے، لیکن قرآن کی جس آیت میں اللہ کا ذکر ہے وہ آیت بنسبت ان آیتوں کے جس میں اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیزوں کا ذکر ہے اس پہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ نبی تمام نبی ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، کوئی تفریق کی کسی طرح کی گنجائش نہیں، لیکن تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ تو تمام مکانات، تمام ایام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو دن اللہ کی یاد دلانے والا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پہ عذاب اتارا، جس دن میں اللہ تعالیٰ نے کسی پہ نعمتوں کی بارش کی، جس دن سے خواہ وہ شوق کی راہ سے یا خوف کی راہ سے اللہ کی طرف آدمی متوجہ ہو، جس دن کوئی ایسا واقعہ ہو جس واقعے کو سن کر خوف یا شوق دونوں میں سے جس اعتبار سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، واقعے کا وہ دن ایام اللہ میں شامل ہوگا، کیونکہ اس دن کو جب ذکر کریں گے تو اللہ کا وہ واقعہ یاد آئے گا جو اللہ نے انجام دیا ہے، اور اس سے اللہ کی طرف لوگوں کے قلوب متوجہ ہو۔ ان دنوں کو یاد کرنے پہ آیتیں، نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ آگے کی آیت جو آپ کے لیے خاص طور سے ہے، ان فی ذالک لآیہ، ایام اللہ میں بلا شبہ نشانیاں ہیں،
اور ایک دو نہیں آیات، ایک تو ان کی تاکید اور پھر آیات میں لام کی تاکید. اور قرآن وہ محکم کتاب جس میں بغیر تاکید کے اتنا یقین جتنا یقین کسی اور کی تاکید سے نہیں ہو سکتا، اس کلام حکیم کے اندر اتنی تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اس میں نشانی اس کے لیے ہے جو صبار اور شکور ہوگا. اسی صبار اور شکور پہ آپ کو نظر رکھنی ہے، کیونکہ جب ہم خانقاہ آتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، مشائخ کی صحبت میں رہتے ہیں، جتنی دیر تک تقریر سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، کچھ معاملات کنٹرول میں رہتا ہے. جیسے یہاں سے گئے پھر ہماری زندگی وہی حسب سابق. یہاں کی باتوں کا یا کہیں کی باتوں کا اثر ہم اپنی زندگی میں دیر تک کیوں نہیں رکھ پاتے؟ ہمارا جو رابطہ اور تعلق اللہ رب العزت سے قائم رہنا چاہیے وہ قائم رہ کیوں نہیں پاتا؟ اس کے لیے ہمیں صبار ہونا پڑے گا اور شکور ہونا پڑے گا. صبار ہونے کا مطلب، صبار مبالغے کا صیغہ، جبار فعال کے وزن پر، صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا. جو چیزیں اللہ کی طرف لے جانے والی ہیں ان چیزوں سے اللہ کی طرف وہی جائے گا جو صبار ہوگا اور شکور ہوگا. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. جو صبار ہو اور شکور ہو. صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا. یہاں تک آپ خوب سنتے ہیں، خوب سمجھیں، لیکن اب ذرا سمجھیے. سننے میں دونوں لفظ برابر ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا ہو، بہت زیادہ شکر کرنے والا ہو. لیکن بہت زیادہ صبر کرنا اور بہت زیادہ شکر کرنا یہ ہوتا کیسے؟ بہت زیادہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ مصیبت آئے تب بھی صبر کرنے والا ہو تو صبار ہوا. اور بہت زیادہ شکر کرنے والا کب ہوگا؟ کہ بہت نعمتیں ملے تب جا کے شکر کرے. نہیں، تھوڑی سی بھی نعمت مل گئی تو بہت شکر کرنے والا ہو گیا تو شکور ہوا. اب صبار و شکور کا معنی سمجھیے. صبار مصیبت پہ مصیبت، مصیبت پہ مصیبت، مصیبت پہ مصیبت آتی گئی تب بھی صبر کرنے والا بنا رہا اور ان مصیبتوں کی بارش میں نعمت کا ایک ٹکڑا بھی مل گیا تو حد سے زیادہ شکر کرنے والا ہو گیا. اسی اسلوب پہ آپ کو توجہ دینی. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اس میں بلا شبہ آیات اور نشانیاں ہیں جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہو اور بہت زیادہ شکر کرنے والا ہو. بہت زیادہ صبر، اس کے لیے بہت زیادہ مصیبت چاہیے، اور بہت زیادہ شکر تو بہت زیادہ نعمت پہ تو بہت زیادہ شکر. ایسے ہی مقابلہ ہو جائے گا تو پھر زیادہ شکر کہاں ہوں؟ بہت زیادہ شکر کا مطلب تو یہ ہوا کہ تھوڑا سا مل جائے تب بھی خوب شکر کرنے والا ہو جائے تو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہو. زیادہ مصیبت آئے تب بھی صبر پہ قائم رہے اور تھوڑی سی نعمت مل جائے تو شکر کرتا ہوا نظر آ جائے. یہ ہے صبار و شکور کا مطلب. اور اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس جانور سے سمجھیے جس جانور کو اللہ والوں سے محبت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. وہ کتا جو اصحاب کہف کی خدمت میں، اصحاب کہف تو سو رہے تھے، اور سو کیا رہے تھے؟ جب تجلی کا سامنا ہوگا تو حادث کو سونے کے علاوہ اور کیا کرنا ہوگا؟ وہ تو گم تھے. اور کتا صرف ان کی نسبت سے جمع ہوا تھا. اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی بارگاہ کا ہم سبوں کو کتا بنائے. کتا کتنا صبر کرنے والا ہوتا ہے اور کتنا شکر گزار ہوتا ہے. تھوڑی سی توجہ لائیے اس کی طرف. آپ کھا رہے ہو سامنے، کتا دور سے ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہا ہوگا. کبھی آپ کے پلیٹ پہ منہ نہیں مارے گا. وہ کتنا صبر کر رہا ہے.
2 दिन से आपने न दिया हो तब भी मुंह नहीं मारेगा आप पे। कितना सब्र कर रहा है। और खा लेने के बाद बची हुई हड्डी जिसमें कुछ न हो वो फेंक दीजिए, तो उसके ऊपर इतना शुक्र करता है कि 4 डंडा मारने के बाद भी दुम हिलाकर के आपका वफादार बनता हुआ नजर आता है। हमें हर हाल में अल्लाह के हुक्म पे कायम रहना है और अपने रिश्ते को रब से मजबूत रखना है। नेमतों की बारिश हो तब भी हमें शुक्र करते हुए रहना है, और मुसीबतों की आंधी आ जाए तब भी हमें सब्र करते हुए कायम रहना है। लिकुल्ले सब्बारिन शकूर, हद से ज्यादा सब्र करने वाला हो और हद से ज्यादा शुक्र करने वाला। अब तो ये समझ में आ गया कि मुसीबतें जितनी भी आए सब पे सब्र करें, और थोड़ी सी भी नेमत मिल जाए तो खूब शुक्र करने वाले बन जाए। एक बात समझ में आ गई। अब अपने हकीकी दुश्मन के पास चलिए कि उसका असली हथियार क्या है। बारगाह रब्बुल इज्जत से वो मरदूद हुआ, फरिश्ते सजदे में चले गए, वो नहीं गया। जब मरदूद हुआ तो अब देखिए आगे क्या कहता है। अल्लाह से शैतान कहता है कि मैं तो जा रहा हूं इब्ने आदम के चक्कर में, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। सुनिए कुरान कहता है, लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। हम लातियन्नहुम, उलमा बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, अरबी ग्रामर से ज़ौक़ रखने वाले बैठे हैं। आतियन्नहुम, इसके आखिर में नून ताकीद के लिए, और वो नून खफीफा नहीं, सकीला मुशद्दद नून। उससे पहले लाम ताकीद के लिए, लातियन्नहुम, हम जरूर जाएंगे तेरे बंदों के पास। मिन बैनि अयदीहिम, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। आगे क्या होगा सुनिए गौर से, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। तो ये मौला तू अपने बंदों में से अक्सर को शाकिर न पाओगे। तो शैतान जो हमें वसवसा डाल करके सबसे पहला जो हमला करेगा वो हमें नाशुक्रा बनाएगा। फला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो अक्सर को तुम शाकिर नहीं पाओगे। और अल्लाह ने कहा दूसरे मकाम पे, वो कलीलुम मिन इबादिय शुकूर, मेरे शुक्रगुजार बंदे तो बहुत ही कम होंगे। शैतान ने क्या कहा, ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, अक्सर को मौला तू शाकिर ना पाओगे, शुक्र करने वाला ना पाओगे। तो शैतान अल्लाह से दूर करने के लिए सबसे पहले आपको नाशुक्रा बनाएगा। क्या बनाएगा? नाशुक्रा। यार 25 साल से 20 साल से यही पढ़ा रहे हो, तुमसे कम नंबर लाने वाले जो बच्चे थे वो सब नौकरी कर करके सरकारी पाकर और फ्लैट खरीद लिया, गाड़ी पे चल रहे हैं। कि कब तक तुम औब और जौ और तसव्वुफ और सूफी में फंसे रहोगे? और आपको क्या समझाएगा? जनाब दुनिया चांद पे जा रही है और आप लोग तो आइए तो बस वही। सबसे पहले शैतान आपको नाशुक्रा बनाएगा, और जब नाशुक्रा बना देगा तो उसके सारे दावे आप पे चलने लगे। आपकी नमाजें क्यों छूट रही है? क्योंकि नाशुक्री आपके अंदर है। ज़कात आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? नाशुक्री आपके अंदर है। 21 में आने के लिए वक्त आपको महीने में 1 दिन क्यों नहीं निकल पाता? नाशुक्री आपके अंदर है। वो नाशुक्री क्या है मौलाना साहब, क्या बताएं? घर बना लेंगे ना, काम लगाए हुए हैं, घर बन जाए तो फिर हर महीना 21 का हम खानकाह में जरूर पहुंचेंगे। क्या बताएं मौलाना साहब, बेटे की शादी कर लेना तो फिर वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, तो फिर फकीर के पास पहुंच जाना है। ये जितनी बंदिशें आपकी है ना, वो नाशुक्री की जंजीर है। अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाइए। और शुक्रगुजार बंदा बनने में क्या है? शकूर होना है। और शकूर होने में क्या है कि जो मिल जाए उस पर इतना शुक्र अदा कीजिए कि हमारे हक में जो बेहतर था वो और किसी के लिए नहीं हो सकता, और जो दूसरे के हक में बेहतर था वो हमारे लिए बेहतर नहीं था। जो हमारे लिए बेहतर था अल्लाह ने वही हमें अता फरमा दिया है। ये जज्बा अगर आ जाए आपको तो तख्ते सलेमानी का मजा पा जाइएगा। ये जज्बा आ जाए, भाई ठीक है, किसको दुनिया में सब कुछ मिला हुआ है? कान को सुनने की खूबी मिली है तो देखने की नहीं।
کا کمال ملا تو سننے کی صفت نہیں. زبان بڑی بلاغت کے ساتھ بول دیتی ہے مگر دیکھنے میں اندھی. آنکھ بڑی باریک چیزوں کو دیکھ لیتی ہے مگر بولنے میں گونگی. کسے سب کمال ملا ہے؟ اس لیے دوسرے کو جو کمال اور نعمتیں ملی ہیں وہاں سے نظریں موڑیے اور اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں نظریں جما لیجیے. صبر و شکور کا فلسفہ حاصل ہو جائے. دوسرے کو جو ملا ہے اس سے نظریں پھیر لیجیے اور اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس پہ نظریں جما دیجیے. کیا دیا ہے اللہ نے آپ کو، آپ اس پہ نظر جمائیے. اگر یہ چیز آپ کے اندر آ گئی نا، پر سریر دل شاہم شوکت گدائی، بر سریر دل شاہم شوکت گدائی نست، گرد کنگے معشوقم رتبہ رسائی نست. بر سریر دل شاہم شوکت گدائی نست. یہ جذبہ تو اپنے اندر لے آئیے، یہ چیز تو اپنے اندر بیٹھا لیجئے. حضرت سلیمان نے جب بلقیس کو خط بھیجا تو ملکہ تحفہ تحائف لے کر کے بھیجی اپنے خادموں کو کہ جاؤ سلیمان کو شاید اس تحفے کی لالچ میں کہیں اپنے دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں. حضرت سلیمان نے کیا جواب دیا؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. حضرت سلیمان نے جواب دیا، اے بلقیس کے تحفہ لانے والوں، جاؤ بتا دو اپنی ملکہ سے کہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تجھے عطا کیا ہے. کیا کہا حضرت سلیمان نے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تجھے دیا ہے. یہ جذبہ اپنے سینے میں بیٹھا لیجئے، تخت سلیمانی کا مزہ اسی زندگی میں حاصل ہو جائے گا. اچھا، اور اگر یہ جذبہ یہاں نہ بیٹھا ہے وہ تو خیریت منائیے کہ اللہ جنت میں داخل کرے گا تو ساری قدرتوں کو دور کر کے داخل کرے گا. ورنہ اگر یہ جذبہ جنت میں اللہ چھوڑ دے آپ کے ساتھ تو وہاں بھی منہ لٹکا کے بیٹھے رہیے گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر یہ جذبہ نہیں چھوڑتے کہ اس کو اتنا مل گیا، اس کو اتنا مل گیا، اس کو اتنا ملا، ہم کو یہی ملا، اگر یہ نہیں چھوڑیں گے تو خیر منائی. اللہ جنت میں جانے سے پہلے صفائی کر دے گا ان جذبات کی. اگر نہ صفائی ہوتی، کچھ لوگ قضیہ شرطیہ کو بھی قضیہ حملیہ سمجھ لیتے ہیں، میں اس لیے کہہ دے رہا ہوں تاکہ میری گفتگو پہ اعتراض ان کے ذہن میں نہ پیدا ہو. اگر یہ جذبہ لے کے گئے اور نہ ختم کیا جاتا تو جنت میں بھی منہ لٹکا کے بیٹھنے کی نوبت آتی. کیوں؟ اس لیے کہ جنتیوں کے بھی مقام اور مرتبے ایک جیسے نہیں ہیں، اور جنتیوں کا آپس میں جو فرق ہے وہ تھوڑا موڑا ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنتیوں کے مقام میں اتنا فرق ہے کہ جیسے رات میں ایک ستارہ کہیں دور آسمان پہ ٹمٹماتا دکھے، بعض جنتیوں کے درجات اتنے بلند ہوں گے کہ وہ عام جنتی کو اس قدر بلند رہیں گے کہ ستارے کی ٹمٹماہٹ کے مثل نظر آئیں گے. اتنا فرق ہوگا جنتیوں کے آپس کے درجات میں. تو اگر یہی دیکھیے کہ وہ ان کو وہ ملا ہے اور ہم کو تو یہی ملا ہے تو جنت میں جانے کے بعد بھی منہ نہ لٹکائیں گے تو کیا ہوگا؟ اور یہ جذبہ لے لے کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں ملا ہے تو دنیا میں جنت کا مزہ پا جائیں گے. دنیا میں جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ کسے ملا ہوگا؟ اس خانقاہ شریف میں ہم لوگ ہیں، باہر جب ہمارے ساتھی ملتے ہیں نہ جانے کیوں علماء کو یہ ذہن ہے. یار میں اپنے علماء برادری سے کہتا ہوں، میرے جتنے بھی پرانے ساتھی ملتے ہیں نا تو سب سے پہلا سوال سلام علیکم تو مجبوری ہے ورنہ رسم نہ نبھائیں گے تو کیسے ہوگا. پہلا سوال حضرت کتنا ملتا ہے آپ کو؟ سبھی یہ پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے، کوئی نہیں پوچھتا معرفت اللہ کتنی ہے. سبھی پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے، کوئی نہیں پوچھتا معرفت اللہ کتنی. میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی بات نہیں سناؤں گا، قرآن شریف زیادہ سناؤں گا. اب مجھے وہ وعدہ یاد آیا، میں پلٹتا ہوں یہاں سے. شیطان نے کیا کہا؟ لا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر کو تو آپ پروردگار تو شکر گزار نہ پاؤ گے. اچھا، اس فلسفے کو اور تھوڑا سا مضبوط کر لیجئے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں، تم میری طرف بڑھو میری رحمت تجھے اپنے آگوش میں لے لے گی. اس کے لیے کیا کرو؟
وشکرولی، میرا شکر گزار بنو. یا سب سے پہلے کیا کہا کہ وشکرولی، شکر گزار بنیے. اور اس کے لیے جو ملا ہے آپ اس پہ صبر کیجیے، جو نہیں ملا ہے شرعی حدود میں رہتے ہوئے پانے کی کوشش کیجیے، جو مل گیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، جو نہیں ملا ہے اس پہ صبر کیجیے. اب آگے بڑھیے. ہم لوگ اور ہو جائے اور ہو جائے اور ہو جائے اور ہو جائے، اسی نے ہماری زندگی کو کھولا کر رکھا ہے نا، اسی جذبے نے. ان نعمتوں کا تجھ سے لیا جائے گا حساب. یہ نعمتیں نہیں، تیرا امتحان ہے. یہ جتنی نعمتیں آپ اور ہو جائے اور ہو جائے اور ہو جائے. کوئی امتحان دینے والا یہ سوچتا ہے کہ پرچے میں سوال اور ہو جائے اور ہو جائے اور ہو جائے. ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں مرقات میں، انہوں نے ایک مخصوص بحث پڑھ لی. پوچھا حضرت کہاں تک پڑھائیں گے؟ ہم کہیں جب تک مدرسے والوں نے کہا ہے پڑھانا ہے تب تک پڑھائیں گے، جہاں تک پڑھا دیں. انہوں نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے لیکن سوال یہیں تک بنائیے گا، اس کے آگے کا نہیں بنائیے گا تو ہم لوگ پڑھنے کو تیار. میں کہا کہ ٹھیک ہے، تم جس شرط پہ پڑھو پڑھ تو لو کم سے کم. تو سوال اگر ہو، امتحان اگر ہو، تو جواب دینے والا یہ نہیں چاہتا کہ سلیبس زیادہ ہو یا جو سلیبس ہے اس سے سوال زیادہ ہو. امتحان دینے والا تو یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم سوال ہو. ان نعمتوں کا تجھ سے لیا جائے گا حساب. یہ نعمتیں نہیں، تیرا امتحان ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو نعمتیں آج آپ کو مل رہی ہے نا، ایک ایک کا آپ کو جواب دینا ہوگا اور آپ سے حساب لیا جائے گا. آپ کو علم ملا ہے، اس کا حساب دینا ہوگا. آپ کو مال ملا ہے، اس کا حساب دینا ہوگا. آپ کو ثروت دولت داری دنیا میں سطوت ملی ہے، آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. اللہ نعمتوں کا کیسے حساب لے گا؟ بس آخری بات، اللہ نعمتوں کا کس طرح حساب لے گا؟ بس ایک فلسفہ قرآن کی نظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو جو نعمتیں ملی ہے اسی پہ غنیمت مانیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ سے ہم دعا کیجئے کہ مولا ان نعمتوں میں ہی پاس کر دے. نہ یہ کہ اور نعمتیں کیوں نہ ملی، اس کے لیے آخرت تباہ کر لیجیے. یہ اور ہو جائے اور ہو جائے اور ہو جائے اور ہو جائے. اور یہ جذبہ اتنا خطرناک ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کے لیے پورا ایک گاؤں سونے کا ہو جائے تو سوچے گا بغل والا گاؤں بھی سونے کا ہو جائے، وہ بھی ہو جائے تو سوچے گا اس کے بعد والا بھی ہو جائے. پوری دنیا اگر سونے کی بنا کے دے دی جائے تو سوچے گا ایک اور دنیا اسے ہی سونے کی ہو جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے ہوس کے اس پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. قرآن میں صاف کہا گیا الہاکم التکاثر، کثرت کی چاہ نے تمہیں ہلاک کر دیا. نماز چھوڑ رہے ہیں، زکات نہیں دے رہے ہیں، غریبوں کا حق مار رہے ہیں، 2.5% نکالنا مشکل ہو گیا ہے جناب. نفل کہاں کریں گے؟ 2.5% فرض ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے. کیسے اللہ قیامت کے دن نعمتوں کا حساب لے گا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن آپ کو جتنی نعمتیں ملی ہے سب کا حساب ہوگا. کیسے حساب ہوگا؟ بس یہ فلسفہ اور نقشہ ذرا ذہن میں بیٹھائیے تاکہ نعمتوں کی چاہ میں ممکن ہے اللہ دل میں اتارے اور جو ملا ہے اس پہ شکر کی توفیق ہو جائے. قیامت کے دن اللہ جب نعمتوں کا حساب لے گا تو سنیے کیسے لے گا، کیا اسلوب ہوگا. دیکھیے، یوم یجمع اللہ الرسل، وہ قیامت کا دن جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا. عاصیوں کا حساب تو رہنے دیجئے، کافروں کا حساب تو رہنے دیجئے، منافقوں کا حساب تو رہنے دیجئے، کچھ گناہ اور کچھ نیکی کرنے والوں کا حساب تو رہنے دیجئے. رسولان اعظام کا حساب سنیے جو معصوم ہیں ہماری اصطلاح اور عقیدے کے مطابق. رسولوں کا حساب دیکھیے، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ قیامت کے دن رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول، اور ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں امت کی طرف سے قوم کی طرف سے کیا جواب ملا، بتاؤ تو. انبیاء کہیں گے لا علم لنا، پروردگار ہم کیا بتائیں، ہمیں تو وہی پتا ہے جو تو جانتا ہے. انک انت علام الغیوب، تو بلا شبہ غیبوں کو جاننے والا ہے. اب سنیے حضرت عیسیٰ کی باری آئی. اس قال اللہ، جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ اور تمہاری والدہ پہ کی تھی. تم پہ اور تمہاری والدہ پہ کی تھی. تم پہ یعنی وہ نعمت جو براہ راست تمہیں ملی، اور تمہارے والد یا والدہ پہ وہ نعمت جو تمہارے اگلوں کے توسط سے تم تک پہنچی. دونوں نعمتوں کو یاد کرو.
وہ نعمت جو براہ راست تم سے متعلق ہے اور وہ نعمت جو تمہارے متعلق سے متعلق ہے۔ اے عیسیٰ ابن مریم، اپنی اس نعمتوں کو یاد کرو۔ اور بات یہیں تک بس نہیں کہ یاد کرو، نہیں، اب سنیے، اذ ایدتک بروح القدس، اے عیسیٰ ہم نے آپ کی روح قدس سے تائید کی، یہ ہماری نعمت تھی آپ پہ۔ تکلم فی المہد وکہلا، آپ بچپنے کے عالم میں ماں کے گود سے لوگوں سے بات کر رہے تھے، یہ ہماری نعمت تھی آپ پہ۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ہم نے آپ پہ اور آپ سے پہلی اتری کتابوں کا علم دیا، یہ نعمت تھی آپ پہ۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے یہ اور اس میں پھونکتے تھے وہ اڑتا تھا، یہ نعمت تھی آپ پہ میری۔ آگے تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، میری اجازت سے مادرزاد اندھے کو صحیح کرتے تھے، میری اجازت سے کوڑی کو ٹھیک کرتے تھے، میری نعمت تھی آپ پہ۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور آپ میری اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ میری نعمت تھی آپ پہ۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب بنو اسرائیل آپ سے دشمنی پہ آمادہ ہوئے تو ان کے دشمنی کے عداوت کے جذبات کو ہم نے روکا، یہ نعمت تھی آپ پہ میری۔ آگے سنیے، اس کی آگے اِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، پھر میں نے آپ کے ماننے والوں کے دل میں ڈالا کہ تم ہمارے پیغمبر پہ اور ہم پہ ایمان لاؤ، یہ نعمت تھی آپ پہ میری۔ پھر جب آپ کے حواریوں نے کہا کہ کیا آسمان سے کوئی دسترخوان آئے گا جسے ہم کھائے، ہم نے اسے بھی اتارا اور یہ نعمت تھی آپ پہ میری۔ آ رہا ہے سمجھ میں نعمتوں کا شمار کرنے کا اسلوب؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ جو جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن اسی ایک ایک نعمت کا آپ کو حساب دینا۔ آگے اس میں ایک بات آ گئی ہے اور پیچھے بھی ہوئی تھی اور تھوڑی سی بات میں اس کو ختم کر دوں۔ حضرت عیسیٰ کی قوم نے حواریوں نے کہا کہ آسمان سے دسترخوان آ جائے جس سے کھا کے ہمارے دل کو اطمینان ہو۔ مادرزاد اندھے کو عیسیٰ کے ہاتھ سے زندہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اطمینان کے لیے دسترخوان آنا چاہیے۔ کوڑی کو ہاتھ لگا دینے سے دیکھ رہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے، پھر بھی اطمینان کے لیے دسترخوان آنا چاہیے۔ مردے کو زندہ کر دے رہے ہیں، پھر بھی اطمینان کے لیے دسترخوان آنا چاہیے۔ قربان جائیے، غار سور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، سرکار دو عالم ہیں، کفار اتنا قریب آ گئے کہ اگر اپنے پاؤں کا انگوٹھا دیکھتے تو سرکار ابو بکر صدیق کو دیکھ لیتے، مگر اس وقت بھی ابو بکر صدیق کو ایک گھبراہٹ تو آئی، مگر یہ سوال نہیں کیا کہ فرشتہ اتار دے تاکہ اطمینان ہو جائے۔ ارے خیس تھا لیلا کا دیوانہ تو کیا، یا محمد تیرا دیوانہ تھا لیلا کا دیوانہ تو کیا، یا محمد تیرا دیوانہ آج۔ اور آج تو یہ مجلس ہی دیوانے کے نام سے گرمائی ہوئی ہے، پھر دیوانوں میں گرمی نہ آئے تو کس میں گرمی آئے گی؟ معاملہ ہمارا یہاں یہ ہے کہ ہم جب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنا مصنوعی تھرمامیٹر جیب میں ڈال دیتے۔ ہوا میں چلے ہیں کچھ دن کی نہیں، کنویں پہ مسلح بچھایا ہے کچھ دن کی نہیں۔ جناب اگر پانی میں چلنے والوں سے مرید ہونا ہو تو مچھلی تو آپ کے لیے استقبال کرنے کو تیار ہے، یہاں کیوں آ رہے ہیں صاحب؟ اگر میں ہوا میں اڑنے والوں سے مرید ہونے کا اتنا شوق ہے تو چین کوے کے مرید بہت پہلے ہو چکے ہیں لوگ، آپ بھی چلے جائیے نا انہی کے پاس۔ ہم جب کسی کے پاس جائیں اور یہ نیت ہو کہ وہ اللہ والا ہے کہ نہیں، تو کرامت کو بیس مت بنائیے، یہ دیکھیے کہ ان کی صحبت میں جانے سے آپ کے دل میں اللہ کی یاد آتی ہے کہ نہیں۔ ان کی صحبت میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں تو آپ کا مردہ دل زندہ ہو رہا ہے کہ نہیں، ورنہ وہ ہوا میں اڑ ہی لے اور آپ مردہ کے مردہ رہیے ان کی صحبت میں رہ کے تو ملا کیا آپ کو؟ وہ مصلی بچھا کے کنویں پہ نماز پڑھ ہی لے اور آپ ابھی بھی گھر میں مصلی بچھا کے نہیں پڑھ رہے تو آپ کو کیا ملا ان کے مصلی سے؟ یا معتزلہ اور اشاعرہ کی بڑی زبردست کشمکش ہے، اور یہاں تو کہیے تو عمومی طور پہ 3 صورت بنتی ہے۔ معتزلہ کے نزدیک اولیاء سے کرامت کا صدور محال،
معتزلہ کرامت کے نفی کرتے ہیں، اولیاء سے کرامت کا صدور محال۔ اس کے بالمقابل شعوراً یا غیر شعوراً کچھ لوگ اس زاویے میں آتے ہیں کہ جس سے کرامت صدور نہ ہو ثبوت ولایت محال، وہ عملاً یہی کرتے ہیں، بھلے قولاً کہہ دیں، تحریراً لکھ دیں، عملاً یہی ہوتا ہے۔ تو وہ افراط میں گئے، یہ تفریط میں گئے، وہاں اولیاء سے کرامت کا صدور محال اور یہاں بغیر کرامت کے ولایت ثابت نہیں۔ دونوں کے بیچ اہل سنت کا موقف ہے کہ انبیاء اولیاء سے کرامت کا صدور محال بھی نہیں اور کرامت معیار ولایت بھی نہیں ہے۔ صدور کرامت محال بھی نہیں اور کرامت معیار ولایت بھی نہیں ہے۔ معیار ولایت استقامت ہے جو انبیاء اور جو اولیاء کے اندر ہونا ضروری ہوتا۔ میں بتا رہا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ساری نعمتیں شمار کرائیں۔ اچھا، شمار کرنے کے بعد اب جو گرفت کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھیے۔ ہاں، آپ کہتے ہو ہم نے اس کو کہا تھا کیا ایسا کرو، ہم نے ایسا کہا تھا کہ ایسا کرو۔ نہیں جناب، امام اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، جا رہے تھے، ایک بچہ دوڑتا ہوا گیا تو آپ نے کہا کہ بابو ذرا صحیح سے چلو، کہیں پھسل جاؤ۔ اس نے بچے نے کہا کہ حضرت ہماری فکر مت کریے نا، ہم تو پھسلیں گے تو اکیلے پھسلیں گے، آپ پھسلیں گے تو ایک جماعت پھسل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نے، اب حضرت عیسیٰ سے جو بعض پروش ہوگی وہ دیکھیے، ان نعمتوں کو شمار کیا گیا، اب بعض پروش ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مریم، اب اللہ کہے گا ان ساری نعمتوں کو شمار کرنے کے بعد، اے عیسیٰ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ یہ ذرا سوال کا اسلوب دیکھیے، آپ نے کہا تھا، ان ساری نعمتوں کو شمار کرا ہے اللہ نے، اور سوال اللہ خوب جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا ہے، لیکن ان نعمتوں کا شمار کر کے اس جملے کو کہنا کس قدر احساس کی ذمہ داری کو بیدار کرتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس بحق، پروردگار تو پاک ہے، مجھے یہ کہاں حق پہنچتا ہے کہ جو میرا حق نہیں ہے میں وہ کہوں۔ اور آگے اپنی صفائی کا طریقہ سنیے کیسے کہتے ہیں، میں نے تو وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ رب کی عبادت کرو، اور میں اسی پہ ان کے بیچ جمع رہا جب تک تھا، میں جب آ گیا تو تو اور تیرے بندے رہے، میں کیا جانوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ جو تیرے دین پہ قائم رہے ان کے لیے یہ ہے، جو ہٹ گئے ان کے لیے ہے۔ میں اس آیت کو بتا کر کے یہ ذہن دینا چاہ رہا تھا کہ اللہ نعمتوں کو شمار جب قیامت کے دن کرے گا اور آپ کی نعمتوں کا جب حساب لے گا تو آپ بھول چکے ہوں گے، اور وہاں اللہ آپ کی نعمتوں کا شمار آپ سے کر رہا ہوگا۔ تو آپ شکار بنیے، شکور بنیے، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ شکر کی زندگی گزاریے، اور جو نہیں ملا ہے شرعی حدود میں رہتے ہوئے حاصل کیجئے، نہیں ملتا ہے تو صبر کیجئے۔ ایک جملہ سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں، مشائخ نے کہا ہے، علماء نے کہا ہے، بڑا جامع جملہ ہے، الشکر قید للموجود وصید للمفقود۔ الشکر قید للموجود، اللہ کا شکر جو نعمت آپ کے پاس اللہ کی ہے اس کو باندھنے کا ذریعہ ہے، جنزیر ہے، اور جو نہیں ہے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جال ہے۔ اللہ کا شکر کریں گے تو جو نعمت ہے رکی رہے گی اور مزید نعمتیں دے گا، اور ناشکری کریں گے تو اللہ اپنی نعمتوں کو چھین لے گا اور دنیا اور آخرت کی رسوائی میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، سبوں کو صبار اور شکور جو اس کے بندے ہیں ان کی روش پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے خیرات سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔